السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وبعد۔ قابل احترام برادران اسلام، سامعین و حاضرین کرام، جو بات حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ نے بیان فرمائی اور جس طرح دین کی روح اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے حضرت شیخ مولانا ارشاد الحق حافظہ اللہ نے واضح کر دی، سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر اپنا لیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں سچائی آ جائے، ظاہر اور باطن کی، قول اور عمل کی، سیرت اور کردار کی سچائی اور امانت داری آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار اور امین بنائیں، اور جو بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، آگے پیچھے ہے، بیٹھا ہوا ہے، کہیں بھی اس کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو جاتا ہے، وہ گھر کے نوکر سے لے کر محلے کے پڑوسی اور آس پاس کا دکاندار جو بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ احسان والا بن جائے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگوں کے خیر خواہ بن جائیں، لوگوں کا بھلا چاہنے والا بن جائیں، لوگوں کا بھلا کرنے والا بن جائیں، تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ آج نفسہ نفسی اور خود غرضی کا دور ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میرا فائدہ ہونا چاہیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی ڈوبتا ہے تو ڈوبے، کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں نے تو دیکھنا ہے کہ میرا بینیفٹ کس میں ہے، میرا فائدہ کس میں ہے۔ یہ مسلمان کی سوچ نہیں، مسلمان کی سوچ یہ ہوتی تھی میری خیر ہے، میرا بے شک نقصان ہو جائے لیکن میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو۔ مسلمان کی سوچ یہ ہوتی تھی۔ اور مسلمان تاجر آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے مبلغ تھے، یہ انڈونیشیا، یہ ملیشیا اور یہ لکادیپ، یہ مالدیپ، یہ سراندیپ جس کو سری لنکا کہتے ہیں، یہاں جو اسلام پہنچا ہے اسلامی فوجوں کے ساتھ نہیں پہنچا، مسلمان تاجر یہاں آئے ہیں اسلام کی دعوت لے کر، اور ان کو لے کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ لوگ مسلمان تاجروں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج آپ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے؟ وہ لوگ پہلے کہتے تھے 1 نمبر اور 2 نمبر، اور اب کہاں تک بات پہنچ گئی؟ جال سازی اور دھوکہ دے۔ میرے بھائیو، ہمارے اندر دین نہیں رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، فاتحہ خلف الامام فرض ہے، اس کے اوپر بڑا زور ہے، لیکن اور چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا دین کے اندر بڑا مقام ہے کہ اپنے بھائی کا خیر خواہ بننا ہے۔ جو میرا بھائی مسلمان ہے، وہ اہل حدیث ہے، میرا اس کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہے نظم کا، اور تھوڑا سا جو ہم نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا اس کا اختلاف ہے، باقی وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے خیر خواہی نہیں، میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے، نفرت ہے۔ کیسی نفرت ہے؟ اللہ معاف کرے، ایسی نفرت ہوتی ہے ان تنظیمی دھڑوں کی اور ان جماعتی گروہ بندیوں کی اور ان جو ہمارے بنائے ہوئے سلسلے ہیں، ان کی ایسی نفرت اور ایسی کراہت ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ جا کے، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ یہی صورتحال ہے، ہر مسجد میں یہ مسئلہ ہے، ہر جماعت میں یہ مسئلہ ہے، ہر نظر میں یہ مسئلہ ہے، اور جماعتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا، اس کے خلاف نفرت ہے، خیر خواہی نہیں۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نفرتیں بھری ہوئی،
بغض بھرا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن میرا اہل حدیث بھائی ہے اور وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، میں بھی موحد ہوں، وہ بھی موحد ہے، میں بھی متبع سنت ہوں، وہ بھی متبع سنت ہے، لیکن وہ فلاں نظم سے تعلق رکھتا ہے، میں فلاں نظم سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا، یہودی ان کے ہاں دین کی پابندیاں بڑی تھیں اور دین کی ظاہر داری کا وہ بہت پاسداری کرتے تھے۔ آج بھی تو میرے ایک دوست نے بتایا، آپ کو بھی بتایا ہوگا، ہفتے والے دن ان کے ہاں کام کرنا جو ہے نا اس کی ممانت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن کام نہیں کرنا ہوتا، تو وہ لائٹر جلانا اور ماچس جلانا بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ وہ سگریٹ منہ میں رکھا ہوتا ہے، دوسرے کو کہتے ہیں میرا سگریٹ چلا دے کہ میں نے کام نہیں کرا۔ اتنی پاسداری کرتے ہیں اپنے لحاظ سے شریعت کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا؟ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یدینون دین الحق، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، اور نہ یہ دین کے پیروکار ہیں، اور وہ سر پہ ٹوپیاں رکھتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ دیوار گریہ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہاں جانے کے، وہ دیکھتے ہیں وہاں جا کر رو رہے ہوتے ہیں، اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی نفی کو مانتے، نہ یہ آخرت اور نہ ہی یہ سچے دین کو مانتے، اس لیے نفی کر دی۔ دین کی پابندی کر رہے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے نا وہ ہمارے مطابق ہوتا ہے، ہمارے مطابق ہوتا ہے، وہ ہماری جیسے ہم ذبح کرتے ہیں بالکل اسی طرح، بلکہ ہم سے بھی زیادہ وہ جو ہے نا پاسداری کرتے ہیں اس بات کے ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، دین کی حقیقت ایسی ہی صورتحال آج ہماری بن چکی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم پہلوں کے طریقوں کے اوپر چلو گے، پہلوں کے طریقوں کے اوپر چلو گے، حذو القزۃ بالقزہ، جیسے ایک تیر کا جو پہلو ہے دوسرے کے برابر ہوتا ہے، جیسے ادھر ہے ویسے ادھر ہوتا ہے، تیر کا نشان بنا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے بنا ہوتا ہے، جیسے وہ بنا ہوا ہے ایک کے برابر دوسرا، ایسے تم چلو گے۔ اور جس طرح ایک جوتے کے ساتھ دوسرا جوتا برابر ہوتا ہے، النال بالنال، ایسے بالکل ایک دوسرے کے مطابق سیم ٹو سیم تم ان کے جیسے ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہود اور نصارہ، فرمایا اور کون، انہی کے جیسے بن جاؤ۔ آج یہودیوں کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا مذہب یہ ہے کہ وہ مال کے پجاری ہیں، پیسے کے پجاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت سمیٹ کے ہمارے پاس لانا۔ سارے بینکار یہودی ہیں، سرمایہ کار یہودی ہیں، اور پوری دنیا کا سرمایہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر آ جائے، ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور تقریباً انہوں نے کیا ہوا ہے، تقریباً انہوں نے کیا ہوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ زندگی کے بڑے حریص ہیں، پیسے کے بڑے حریص ہیں اور زندگی کے بڑے حریص ہیں۔ اور یہ پیسے کی حرص جو ہے جتنی ان کے اندر ہے، ہمیں ان سے تھوڑی ہے، ہم بھی پیسے کے حریص ہیں۔ کیا زندگی کا مقصد ہے؟ پیسہ ملنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دولت بنانی چاہیے، ہمارے پاس کچھ انکم ہونے چاہیے، انکم کے سورسز ہونے چاہیے، ہمارا بیلنس بننا چاہیے، ہمارا کاروبار کلیئر ہونا چاہیے۔ کاروباری دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک بزنس کے اوپر تو کام نہیں نہ چلتا، ایک کے ساتھ دوسرا کھڑا کرنا پڑتا ہے، دوسرے کے ساتھ تیسرا کھڑا کرنا پڑتا ہے، اور ایک بزنس امپائر بنانی پڑتی ہے۔ جیسی ان کی سوچ ہے ویسی ہماری سوچ بنتی ہے۔ اور جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرو، اور اس محبت کے اندر اتنی محبت کہ عیسیٰ اور خدا میں فرق ہی کوئی، خدا اور عیسیٰ ایک ہے۔ ان اللہ والمسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ احمد میں اور احد میں فرق کیا۔ یہ میم کا پردہ ہی ہے، جو احد ہے وہی احمد ہے، جو مستفید عرش پہ خدا ہو کر وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہم نے بھی وہی کر دیا، ہم نے بھی وہی کر دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟
ہم مناتے ہیں تو ہمارے لوگوں نے کہا وہ مناتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں، ہم کیوں نہ منائیں، ہم بھی منائیں گے، اور جیسے وہ مناتے ہیں ویسے ہی منائیں گے، اور جو ہندو کرتے ہیں وہی ہم کریں گے۔ یہ گلیاں سجانا، یہ محلوں دروازوں کے آگے یہ پہاڑیاں بنانا اور رنگ بکھیرنا، وہ رنگولیاں مناتے ہیں، اور ہم عید میلاد النبی کے اوپر وہی کام کرتے ہیں۔ ہاں، جھنڈے لگانے یہ ان کے کام ہے، اور شبرات کے اوپر پٹاخے چلانے ان کے کام ہے، اور ہم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماشاءاللہ اہل سنت ہیں اور اہل حدیث ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، جو ہمارے اندر قصور اور عیوب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور نفرت کے، اور ایک دوسرے کی کراہت کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر ظلم اور زیادتی کے، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ کم نہیں ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، کہ جو اس دور کا مرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر امت کے لیے ایک امتحان رہا ہے، اور میری امت کا امتحان دولت ہے۔ لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، فرمایا ہر امت کے لیے امتحان رہا ہے، اور میری امت کا امتحان مال ہے۔ آج مال کے پیچھے کتنے ہیں اور دین کے پیچھے کتنے ہیں، رشتے کے پیچھے، رشتہ داری کے لیے کتنے ہیں، رشتہ دار بھول گئے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ ارے جی کون کسی کو پال سکتا ہے؟ ارے کہاں تک کریں بھائی؟ ارے بھائی اپنا بھی تو کچھ ہے نا، ہم نے تو اپنا بھی کرنا ہے نا، کس کس کو سنبھالیں؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے کمزور رشتہ داروں کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، مرتا ہے تو مرے، جو کل مرنا ہے ابھی مرے، مجھے کیا ہے اس سے۔ تو میرے بھائیوں، دین کی حقیقت نہیں رہی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی حقیقت کو اپنے اندر زندہ کریں۔ حافظ صاحب نے بھی اسی بات پہ توجہ دلائی، اور شیخ صاحب نے بھی اسی بات پہ توجہ دلائی، اور آج حقیقی دین کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے اندر حقیقی دین تھا، اللہ کی مدد آ گئی۔ آج دین کی شکل ہے، دین کی رسمیں ہیں، دین کے رواج ہیں، دین کی حقیقت نہیں، اللہ کی مدد نہیں۔ ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں، ہم پسماندہ ہیں، اور پھر اب تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ہم بے حس ہو گئے، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہوتا رہے، پرواہ ہی نہیں، دل اٹھتا ہی نہیں، آنکھیں چلکتی ہی نہیں، اور دل میں کسکی نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بے حسی اور مردنی، اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں، بس اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنی جاب کی فکر ہے، اپنے بزنس کی فکر ہے، اپنے سٹیٹس کی فکر ہے، اپنے لائف سٹینڈرڈ کی فکر ہے۔ ان چیزوں نے ہمیں اس طرح جو ہے نا گھیر رکھا ہے، اور مگر ہم اس کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ نمازی ہیں لیکن نمازوں سے بے خبر ہے، نماز کرتی کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز جو ہے وہ جس حال کھڑا ہوا ہے اس کا ہمدرد بناتی ہے، اس کا دکھ درد دیکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ تم اپنے بھائی کی خبر لو۔ صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن ہم پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن سچی بات ہے جب اس طرح کی باتوں کا پتہ چلتا ہے نا کہ بھائیوں نے ایک بھائی کا جو ہے نا وہ ایسا کباڑا کیا کہ بالکل اس کو خالی ہاتھ کر دیا، اور ایسا ہاتھ اس کے ساتھ کیا کہ اس کے پلے کچھ نہیں کیا، اور جس کسی کے ہاتھ پہ زور آیا اس نے اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ کیا کہ خود اس پارٹنرشپ کے اندر بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا اور اس کو فارغ کر دیا، اور اسے کہا کہ سب کچھ دو، اور لوگوں کا اکٹھا کیا، لوگوں کے پیسے انویسٹ کروائے، اور دوسری جگہ اپنے سارے کاروبار کھڑے کر کے لوگوں کو دادی میں سارا کچھ بول دیا، اور پھر روح پوش ہو گیا، زیر زمین چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا، دبئی چلا گیا، اٹلی میں جا کے۔ یہ ہمارا حال ہے، چاروں طرف یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت والا بھی یہ کر رہا ہے، لذیذ بھی یہ کر رہا ہے، بدری بھائی بھی یہ کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی بھی یہ کر رہا ہے۔ اکثریت ہماری ایسی، دین کی حقیقت نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور اللہ رب العزت کو جان دینی ہے، اور کل پتہ نہیں ہم میں سے کون زندہ ہو، کوئی جانتا ہے؟
وہ کون زندہ ہو اور کون ہوگا جس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہو؟ میں نے سچی بات ہے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا اور میری عادت ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مرنے کا کوئی پتہ نہیں کب موت جو ہے نا آ جائے، اس لیے انسان کو غفلت چھوڑ دینی چاہیے، نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ باتیں کر کے میں فارغ ہوا، جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے باہر نکلا تو ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک، وہ مسجد کے دروازے کے اوپر، اور میں ہی لے رہا ہوں۔ جنازہ پڑھ کے نکلا اور بیچارہ مسجد کے دروازے کے اوپر ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیچارہ ہماری آنکھوں کے سامنے پہنچا۔ بلایا وہ جو کیا ہوتے ہیں 1122 والوں کو، اور وہ آئے، انہوں نے کہا جی ایکسپائر ہو گیا، ختم ہو چکی۔ زندگی کا کیا پتہ انسان، اور انسان جو ہے اس کے اوپر اثر نہ ہو، اس لیے میرے بھائیوں باتوں کا اثر کیا کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، حقیقی دین کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس مجلس میں ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کریں اور اپنی اصلاح کا کوئی عزم کریں تو یقین جانیے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا و باطنا، اللہم لک الحمد ملی السماوات وملی الارض وملی ما بینہما وملی ما شئت من شیء بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ ہم گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، یا اللہ گناہوں اور آلودگیوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے مولا تیری توحید کو ماننے والے ہیں۔ بے شک ہماری توحید میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یا اللہ ہم جانتے بوجھتے کھلا شرک نہیں کرتے۔ یا اللہ جو چھپا ہوا شرک ہے اس سے بھی ہمیں بچا لے، اور جو کھلا ہوا شرک ہے اس سے بھی ہمیں بچا دے، سچی توحید نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی ربوبیت کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی الوہیت کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ اپنی وہ سچی پہچان نصیب فرما دے جس سے تیری محبت مل جائے، جس سے تیری خشیت مل جائے، اور جس سے ہماری زندگی میں تقوی کا نور آ جائے۔ یا اللہ تیری عبادت کی لذت آ جائے، یا اللہ تیرے ساتھ مناجات کی حلاوت آ جائے، یا اللہ تیرے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہو جائے جس سے تیری محبت مل جائے اور تو اپنے محبوبوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ اپنے رسول کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ان کی سچی اطاعت نصیب فرما، یا اللہ اور ان کی محبت والی اتباع نصیب فرما، یا اللہ ان کی ہر سنت کی محبت دل میں ڈال دے، یا اللہ نمازوں کی سنتوں کی محبت بھی ڈال دے، اور اخلاق کی سنتوں کی محبت بھی ڈال دے، اور سیرت و کردار کی سنتوں کی محبت بھی ڈال دے، اور وضاقتہ کی سنتوں کی محبت بھی ڈال دے دلوں میں، اور یا اللہ ہمارے لیے ان سنتوں پہ چلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے رنگ میں رنگ دے اور اپنا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے۔ صبغۃ اللہ و ناصر من اللہ صبغہ، یا اللہ دین کا سچا اور حقیقی رنگ چڑھا دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرما دے اور اس کی بھی اصلاح فرما دے، اور ہمارے باطن کو بھی ٹھیک کر دے اور اس کا بھی تزکیہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں کوئی شک نہیں یہ ہماری بدعملیوں کا اور ہماری کوتاہیوں کا اور ہماری بے وفائیوں کا اور ہماری تیرے ساتھ بدعہدیوں کا نتیجہ ہے۔ تیرے عہد سچے، تیرے وعدے سچے، تیری باتیں سچی، ہم ہیں جنہوں نے بے وفائی کی، جنہوں نے اپنے وعدے توڑے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں عہد نبھانے والا بنا دے، وفا کرنے والا بنا دے، شکر گزار بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ سچے اور مخلص مومن بنا دے، اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، الہیت نصیب فرما، اپنے ساتھ تعلق کی لذت نصیب فرما، اور اپنے ساتھ مناجات کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس وبا سے نجات عطا فرما، اللہ اپنی مخلوق پہ رحم فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے، اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت برکت والے روزگار نصیب فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بیٹیاں ہیں اللہ تو قادر ہے انہیں بیٹے بھی دے دے۔ اللہ جن کے گھروں میں رشتے ناطے کے معاملے کی وجہ سے پریشانیاں ہیں اللہ ان گھروں کی اور ان خاندانوں کے لیے آسانیاں فرما، بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما۔ اللہ جس گھر میں ناچاکی ہے، بے اتفاقی ہے، الفت و محبت کے ماحول پیدا فرما، دلوں کو جوڑ دے، بھائیوں کو آپس میں جوڑ دے،
میاں بیوی جہاں الفت میں نہیں ہے، محبت میں نہیں ہے، ان کو آپس میں جوڑ دے۔ جہاں ماں باپ کی اولاد نافرمان ہے، اللہ اولادوں کو فرما برداری نصیب فرما۔ اور یا اللہ جہاں ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں ان کے دل نرم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے اعمال اچھے کر دے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اچھا کر دے، اور اس دل کی اصلاح کے ساتھ یا اللہ ہماری ساری زندگی کی اصلاح فرما دے، ہمارے پورے بدن کی اصلاح فرما دے، ہمارے سیرت و کردار کی اصلاح فرما دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی دے دے۔ ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ کے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے، اس سے ہماری جھولیاں بھر دے، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بچا لے، ہمارے ہم عقیدہ بھائیوں کو بچا لے۔ اللہ ساری امت مسلمہ کو بچا لے، اور ساری امت مسلمہ کو توحید والا راستہ نصیب فرما دے، سنت والا راستہ نصیب فرما دے۔ اللہ سنت پہ اکٹھا فرما دے، توحید پہ اکٹھا فرما دے، حق پر ہمارا کلمہ اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے نظم ہیں، یا اللہ ان نظموں کو استحکام بھی نصیب فرما، اور آپس میں الفت اور تعاون بھی نصیب فرما، تعالف اور تعاون اور تحابب بھی نصیب فرما۔ الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اور یا اللہ یہ جو دشمن ہیں دین کے، اور تیرے بندوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اور ان کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ان کے شر سے بچا لے۔ نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم واکفناہم بما شئت۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم ناتوان ہیں، اللہ ہم بے ہیلہ اور بے وسیلہ ہیں، لیکن تیرے اوپر ہمارا یقین ہے اور توکل ہے اور بھروسہ اور اعتماد ہے۔ اللہ تو ہمارا کارساز ہے، تو ہماری دستگیری فرما، تو ہماری کارسازی فرما، تو ہماری مدد فرما، اپنے دین کو اونچا فرما، توحید کو اونچا فرما، سنت کو اونچا فرما، ہمیں توحید و سنت پہ استقامت نصیب فرما، سچے دیندار بنا، سچے مومن بنا، اور پکے مومن اور مخلص کامل مسلمان بنا، اور اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ موت دینا۔ احینا مسلمین توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے مشائخ کو بخش دے، یا اللہ وہ ہمارے بزرگ جنہوں نے اس علاقے میں تیری توحید کی دعوت پھیلائی، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا، یا اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ وہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا، یا اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اونچے مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے عزیزوں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، بزرگوں میں جو تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی اچھی مہمانیاں فرما، ان کی قبروں کو روشن بنا دے، جنت کے باغ بنا دے، ٹھنڈا کر دے، وسیع فرما دے، جنت کے باغیچے بنا دے۔ اور جو آج زندہ سلامت ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں صحت عافیت کے ساتھ برکت فرما، اللہ ان کی زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ برکت فرما۔ اللہ ہمارے بھائی شاہد الحق صاحب کو عافیت عطا فرما، ان کی زندگی میں صحت عافیت کے ساتھ برکت فرما۔ یا اللہ جو علمی منصوبے ہیں انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی حافظ شریف صاحب کو عافیت عطا فرما، یا اللہ مجھ گنہگار کو بھی عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں جو بیمار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی صحت عافیت نصیب فرما۔ اللہ یہ جو ہمارے بھائی میزبان ہیں جن کی محبت ہم ہر وقت محسوس کر رہے ہیں، اور ان کا اکرام اور ان کا اعزاز، یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارے ساتھی تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں، تیرے دین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو نے فرمایا ہے جو میری محبت میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، میری محبت ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ اپنی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جو تیرے لیے محبت کرنے والے ہیں تو انہیں جنت میں اکٹھا کرے گا۔ یا اللہ ہماری دعا ہے کہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یا اللہ جیسے آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، تیرے اس گھر میں اکٹھے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کے گھر، اپنی رضوان کے گھر جنت میں اکٹھا فرمانا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.